سندھ میں رہنے والا وہ کون شخص ہوگا جس نے شاہ عبداللطیف بھٹائی کا نام اور کلام نہ سنا ہو۔ شاہ صاحب کا شمار پاکستان کے مشہور شاعروں اور بزرگوں میں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل اینڈ ٹوڈے آئی وانٹ ٹو اسپیک اباؤٹ شاہ عبداللطیف بھٹائی۔ سندھ میں رہنے والا وہ کون شخص ہوگا جس نے شاہ عبداللطیف بھٹائی کا نام اور کلام نہ سنا ہو۔ شاہ صاحب کا شمار پاکستان کے مشہور شاعروں اور بزرگوں میں ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کے والد سید حبیب اللہ حیدرآباد کے ایک قصبے حالہ حویلی کے رہنے والے تھے۔ وہ اپنی دینداری اور علم و فیض سے آس پاس کے چند شہروں میں مشہور تھے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ ایک قصبے بھیس پور میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن سے ہی نیک دل اور دیندار تھے۔ آپ اپنے ہم عمر کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کے بجائے وہ اکثر وقت بزرگوں کی صحبت میں گزارا کرتے تھے اور تنہائی میں غور و فکر اور یاد الہی میں مصروف رہتے تھے۔ ایک قول ہے کہ جس نے تنہائی میں اپنے خیالات کو اور محفل میں اپنی زبان کو قابو پا لیا وہ کامیاب ہوا۔ شاہ صاحب میں یہ دونوں خوبیاں موجود تھیں۔ اپنی نیکی اور اچھی عادات کی وجہ سے اپنے اور پرائے کی آنکھ کا تارا بن گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحب اپنے والد کے ہمراہ کوٹڑی مغل جانے لگے تو لوگوں کو ان کی جدائی کا بڑا صدمہ ہوا۔ کوٹڑی میں بھی شاہ صاحب کا وہی حال رہا، ہر وقت یاد الہی اور غور و فکر میں محمور رہنا، دنیا سے بے تعلق رہنا۔ آخر وہ حالہ کے قریب ایک ٹیلے پر رہنے لگے۔ وہاں انہوں نے خود ہی ایک کچا مکان بنایا اور تمام وقت یاد الہی میں گزارنے لگے۔ لوگوں کو جب آپ کے رہنے کی جگہ کا علم ہوا تو آپ کے بہت سے عقیدت مندوں نے اس ٹیلے پر مکان بنا لیے۔ اس طرح وہاں ایک بستی بن گئی۔ اس بستی کا نام آگے چل کر بٹ شاہ پڑا۔ شاہ صاحب کی زندگی کا زیادہ حصہ اس بستی میں گزرا۔ عبادات اور یاد الہی سے کچھ وقت نکال کر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے جو آپ کی نصیحتیں سننے کے لیے جمع ہوتے۔ شاہ صاحب کی یہ نصیحتیں گفتگو کی صورت میں بھی ہوتی اور اشعار کی صورت میں بھی۔ ان کے مرید یہ اشعار زبانی یاد کر لیتے اور دوسروں کو سناتے۔ ان اشعار کی زبان اس قدر میٹھی ہوتی کہ جو سنتا اسے پسند آتے اور بہت جلد یاد ہو جاتے۔ بعد میں شاہ صاحب کے یہ اشعار ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیے گئے اور اس کتاب کا نام شاہ و رسالو یعنی شاہ صاحب کا رسالہ پڑا۔ ان اشعار میں شاہ صاحب نے لوگوں کو نیکی، دینداری، محبت اور اچھے اخلاق کی نصیحت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا پیغام دیا ہے۔ شاہ صاحب نے 63 سال کی عمر تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تعلیم دیتے رہے۔ شاہ صاحب کا وصال بٹ شاہ میں ہوا جہاں ان کا مزار موجود ہے۔ پاکستان کے قیام کے بعد مزار کے قریب ایک بڑا علمی مرکز قائم کیا گیا۔ اس کتب خانے میں شاہ صاحب سے متعلق بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ یہاں ہر سال 14 صفر کو عرس منایا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے لاسٹ تک ویڈیو دیکھی، اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز ہمیں لائک اور سبسکرائب کیجیے۔